تاکہ وہ قرآن کے الفاظ کو دیکھ سکیں. ختم ہو گیا نا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی اس اہم سورت کو زندگی میں پہلی بار بورڈ پر ایک ایک لفظ کو دیکھنے، سننے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی.
ورنہ میری اور آپ کی زندگی گواہ ہے کہ قرآن مجید پر اس طرح بیٹھ جانا اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے ہم نے زندگی گزاری، ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ یہ مشورہ آج پہلی مرتبہ ہم کر رہے ہیں، اور آج ان اہم آیات کے اہم الفاظ کو ہم اردو کی طرف لانے کی کوشش کریں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، اور پھر جب آپ قرآن مجید کے سامنے بیٹھیں گے ایک طالب علم کی حیثیت سے، تو پھر آپ نوٹ کریں گے تو آپ بہترین انداز میں قرآن مجید کو تفصیل کے ساتھ بیان کر سکیں گے۔ یہ ایک ٹاپک ہے، ایک آیت ایک ٹاپک ہے، ہم اس پہ جتنا بھی لکھتے جائیں آپ کے قلم ختم ہو جائیں گے لیکن تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ کے لیے اور میرے لیے سب سے بڑا اہم کام یہی ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ آج ہم سمجھیں گے، 15 منٹ آپ نے دینے ہیں، لیکن بورڈ کے اوپر اپنی نظریں جمانی ہیں۔ آج ہمارے درمیان ظہیر صاحب بھی آئے، تشریف لائے ہیں عمرہ کر کے، تو یہ محفل اور بابرکت ہو جاتی ہے۔ تو میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرما دے، اور وہ مسجد والوں کے لیے جتنے لوگ کی دعا کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرما دے۔ آئیے ترجمے کی طرف جاتے ہیں۔ تکوین کا جو لفظ ہے یہ کور سے، کور، یہ دیکھیں کاف کور۔ اچھا، اس کور کے لفظ میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ کور ہے تو یہ لفظ کیا ہے؟ اور یہ لفظ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب اگر میں یہ کور ہے، اس میں انہوں نے جو لفظ زیادہ کیا ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ اگر تا پہلے لگائے اور کاف اور واو پہلے موجود ہو، کاف اور واو موجود ہے، آگے انہوں نے کیا کیا ہے کہ یا کا اضافہ کیا ہے، یا کا را موجود ہے، کور میں را موجود ہے نا، تو میں را کو ادھر لگاتا ہوں، دیکھیں یہ لفظ اس طرح ہے، بالکل اسی وزن پر میں یہاں اوپر لاتا ہوں، یہ تا لگا دوں گا اور یہ عین اور واو موجود ہے، یہاں یا لگا دوں گا اور یہ زال لگا دوں گا، تو کیا ہو جائے گا؟ تعویذ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس کو بنائے گا۔ چلیے تا میں لگاؤں گا، کاف اور واو موجود ہے، آگے کیا لگاؤں گا؟ تقویم۔ اس کو ساخت کو بھی کہتے ہیں، کیلنڈر کو بھی کہتے ہیں، تقویم، فی احسن تقویم قرآن میں نا۔ تو اس طرح کے الفاظ جب آ جاتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح بنائیں گے۔ یہ کور کے معنی ہے دا اوور تھروئنگ۔ اوور تھروئنگ کے معنی یہ ہے کہ پگڑی باندھنا، یعنی چادر لمبی ہو، بڑی لمبی، اور اس کو آپ سر کے اوپر ڈال رہے ہیں تو بڑی چادر کیا ہو گئی؟ چھوٹی سی بن گئی۔ اس کو تقویم کہتے ہیں۔ کور اردو میں انگریزی میں بھی کور کہتے ہیں، کور اپ، کسی چیز کو لپیٹنا، اس معنوں میں ہے۔ تو آج ہم ترجمے کی طرف جائیں گے، لیکن ترجمے سے پہلے ایک بات کا خیال رکھیں کہ اس میں بہت سارے الفاظ یا حروف جو ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں اذا جو ہے 12 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں، اذا 12 مرتبہ۔ اسی طرح ال جو ہے یہ بھی 12 مرتبہ۔ اسی طرح تا، ہر آیت کے آخر میں تا کے اوپر جزم کے ساتھ یہ 14 مرتبہ ہے، اور جو پیشو وائس کے لیے پیش استعمال ہوا ہے وہ 13 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کو آج سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ پریشان نہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں، لیکن میں اس لیے بتاؤں گا کہ آپ کو یاد ہو جائے کہ اذا کا معنی کیا ہوگا جب، ال کے معنی کیا ہوگا آل یا دی کے لیے ہوگا، اور تا جو ہے یہ کس کے لیے ہوگا؟ فیمیل کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور واو پیش کیوں ہوگا؟ پیشو وائس کے لیے۔ یہ فارمولہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں تا کے اوپر جزم آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں ترجمہ مؤنث میں ہوگا۔ کیا ہوگا؟
کسی بھی لفظ کے آخر میں تا کے اوپر کیا جائے؟ جزم آ جائے تو آپ ترجمہ مؤنث میں کریں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں. اچھا ان سب کو میں نے یہاں پر لگا دیا. اردو جو سے حرفی ہے، شمس ہے، کور ہے، نجم ہے، قدرہ ہے، یہ سارے الفاظ وہ ہیں جو اکثر و بیشتر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو اب ہم دیکھیں گے ترجمے کی طرف کہ اس میں قیامت کا منظر ہے اور 3 سورتوں میں قیامت کا اتنا زبردست منظر پیش کیا گیا ہے کہ سورہ انفطار، سورۃ الانشقاق اور سورۃ التکویر میں قیامت کا ایک خاکہ، ایک منظر پیش کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں گے ترجمے کو کہ اذا کے معنی ترجمہ کیا ہوگا؟ جب. الشمس کے معنی کیا ہوگا؟ سورج. لیکن انگریزی میں اگر ہم لکھیں گے تو کس طرح لکھیں گے؟ انگریزی میں اس لیے لکھتے ہیں تاکہ ال کا ترجمہ واضح ہو جائے. اب ال جہاں بھی آئے گا تو ترجمہ دی ہوگا. آگے لفظ ہے کو مرن، لپیٹ. اچھا یہ جو تا ہے یہ ہم اگر کہیں گے سورج کو لپیٹا جائے گا، لپیٹ لیا جائے گا، لیکن چونکہ عربی زبان اگر ہو، عرب ہو تو وہ کہیں گا کہ سورج لپیٹ لی جائے گی، کیونکہ عربوں میں سورج کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو ہم اپنی زبان میں کریں گے جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. یہ ریپ کے لیے استعمال ہوتا ہے. آگے دوسرا ہے جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. اتنا بڑا سورج اگر کہ چھوٹا سا ہو جائے گا تو اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی. جب اس کی حیثیت، اس کی روشنی بالکل ختم ہو جائے تو اس کی وجہ سے باقی چیزیں چمکدار ہوتی ہے نا. تو آگے اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ اور جب نجوم کے معنی کیا ہے؟ ستارے کیا ہو جائیں گے؟ ان کا درخت. اچھا یہ تاج ہے فیمیل کے لیے ہے، ان کا یہ ویسے آیا ہے. قدرہ کے معنی کدورت کا اردو میں استعمال کرتے ہیں. کدورت کیا ہوتی ہے؟ کدورت کسی نے کدورت ہے، میلا ہو جاتا ہے. ہاں اس کو کدورت کہتے ہیں، اس کے دل میں کدورت ہے اردو میں. یہ میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ زبان میں یاد رہے. اچھا اسی طرح آپ جب قدر استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ مان پڑ جائیں گے، مان پڑ جائیں گے. اچھا یہ جو کاف کے اوپر پیش ہے یہ پیش ہے وائس کے لیے. کوئرت لپیٹ لیا جائے گا. اسی طرح اور جب ستارے مان پڑ جائیں گے. اب اس کا ترجمہ دیتے ہیں اس طرف نہیں ہے، کوئرت کی طرف نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر پیش نہیں ہے. وہ اذل جبال ہو اور جب پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ ہاں سیرت سیر تفریح نہیں ہوتی، چلنا شروع کر دیں گے، اپنی جگہ سے ہلنا شروع کر دیں گے. یعنی کیا ہوگا؟ پہاڑ ہلا دیے جائیں گے، چلائے جائیں گے. اچھا آپ نے معلوم کر لیا کہ یہ تا کس وجہ سے کہ جبال عربی زبان میں کیا ہے؟ بس یہ یاد. اسی طرح نجوم جو ہے یہ کیا ہے؟ عربی میں مؤنث ہے. اسی طرح وَإِذَا الْإِشَارُ اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی. اطلع کے معنی اس کے ساتھ نیم لگا دیں تو کیا ہوگا؟ معطل. اس لیے تعطیل یعنی بھول جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گی؟ معطل ہو جائیں گی، بیکار. ہو جائے گی. یعنی اس کا یہ ترجمہ ہے کہ لوگ اپنی اونٹنیوں کو کیا کریں گے؟ بھول جائیں گے.
جس کے اوپر تکلیف آ جائے، سر کے اوپر تکلیف آ جائے، پیر کے اوپر، یا بالکل بے ہوشی کی حالت میں چلا جائے، جس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو وہ اپنے بنگلوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ دنیا کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ بیکار پڑ جائے گا۔ وہ ازل وحوش ہو، اور جب ترجمہ کریں، وحوش کس کو کہتے ہیں؟ وحشت کو۔ وحشت کیا ہوتی ہے؟ ڈر خوف کو کہتے ہیں وحشت، وحشت تاری ہوتی ہے۔ تو یہ وحشت کے معنی جنگلی جانور کو کہتے ہیں۔ یہ بہت ڈرپوک ہوتے ہیں، جو ہی آپ نظر آ جائے تو ڈر جائے، ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں آتے۔ ایک دوسرے سے مراد یہ ہے کہ مختلف قبیلوں میں ہرن جو ہے شہر کے قریب نہیں آ سکتا، اسی طرح مختلف جانور ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں؟ دور بھاگتے ہیں۔ تو یہ جو دور بھاگتے ہیں، یہ جنگلی جانور قیامت کے دن سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ حشرت، اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اس طرح اور کیا ہو جائے گا؟ اور جب سمندر کیا ہو جائیں گے؟ سجرت۔ اچھا، یہ لفظ ہے سجرا، سجرا، انگریزی میں آپ کہتے ہیں سیچوریشن۔ سیچوریٹڈ چیز کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جائے۔ جب آپ اس میں مزید چیز ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو یہ سجرا، چونکہ عربی زبان میں 6 نہیں ہے، وہ سجرا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ سیچوریشن۔ تو اس کو آپ دیکھیں گے جب سمندر ابل پڑیں گے، یا اس کا ترجمہ دوسرا یہ ہے جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ ایک اور ترجمہ ہے جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، کیونکہ آگ کیسے لگے گی؟ پانی جو ہے وہ 2 گیسوں کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے۔ تو ہائیڈروجن بھی فلیمیبل ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ آگ کو تیز کرنے کا ذریعہ۔ آکسیجن بھی آگ کو کیا کرتے ہیں؟ تو جب آگ لگ جائے گی تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ آون مددگار ہوں گے، پھر آگ ہی آگ ہو جائے گی۔ وہ عزت نفوس ہو، اور جب لوگ کیا ہے؟ نفوس، انسان کیا ہو جائیں گے؟ زوبٹر، جوڑ دیے جائیں گے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ روحوں کو انسانوں کے اندر ڈال دی جائیں گی، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اچھے برے لوگوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ جنتی ہیں، ان جنت میں جانے والے لوگوں کے لیے مختلف طریقے سے، یعنی کوئی کس کیٹیگری کا، کوئی کس کیٹیگری کا، تو اس طرح ان کو تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ان سے کہیں بات نہیں کہوں۔ اچھا، وہ ازل موعودۃ سئلت۔ اب ترجمے کی طرف جائیں گے۔ واو کے معنی کیا ہے؟ اور اذا کے معنی جب۔ اب یہ ترجمہ آپ کو نہیں آئے گا۔ الموعودہ یہ ہے زندہ، درگور کی ہوئی، یہ مفعول مدر پہ ہے، مفعول مدر پہ۔ تو درگور کی ہوئی بچی سے سئلت پوچھا جائے گا، بِأَيِّ، کس جرم میں قتلت، وہ قتل کی گئی تھی، قتل کی گئی تھی۔ یہ قتل کی گئی کیوں ہو گیا؟ کاف کے اوپر پیش ہے۔ پھر آگے پڑھ کریں، اور جب صحف اعمال نامے کیا ہو جائیں گے؟ نشرت، نشر کر دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے۔
آگے کیا ہے؟ اور جب آسمان کی کھال کیا ہو جائے گی؟ اتار دی جائے گی، یعنی سرخ ہو جائے گا بالکل. جب اسے کھال اتر جائے گی تو یہ جو آپ کو نیلا نظر آتا ہے بالکل سرخ ہو جائے گا. اس دوران کیا ہو جائے گا؟ وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور جہنم کیا ہو جائے گی؟ بھڑکا دی جائے گی. اور آگے کیا ہے؟ اور جب جنت ازلفت کیا ہو جائے گی؟ قریب لائی جائے گی. یہ لفظ جو ہے زلف ہے، زلف یہ آپ استعمال کرتے ہیں. زلف کہاں استعمال؟ اب زلف کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ساڑھ. اتنا برا لفظ ہے. زلف اچھا لفظ ہے، خوبصورت لفظ ہے نا یہ، کیونکہ عربی کا ہے. اچھا، یہ ہم زلف اس لیے کہتے ہیں کہ زلف کس کو کہتے ہیں؟ بالوں. یہ بال نہیں ہے، بال یہ قربت کو کہتے ہیں، قریب ہو جانا. یعنی ایک اگر انڈیا کا ہے، ایک امریکہ کا ہے، دونوں نے دو بہنوں کے ساتھ ان کی شادیاں ہو گئی تو امریکہ اور انڈیا والا کیا ہو گیا؟ قریب ہو گیا. اس کو کہتے ہیں زلف. تو جب جنت کیا ہو جائے گی؟ قریب لائی جائے گی. علمت معلوم ہو جائے گا ہر شخص کو مان جو کچھ زندگی بھر نہیں ہے، یہاں پہ میں لکھتا ہوں جو کچھ زندگی بھر اس نے عمل کیا ہے، احضرت کیا کر دے گا؟ حاضر کر دیے جائے. جو زندگی بھر اس نے کمایا ہے وہ جس وقت یہ کھل جائے گا مالنا میں سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پروف کرنا آپ کے سامنے یہ اتنی زیادہ باتیں اس لیے کر رہا ہے کہ انسان ذرا سوچ سمجھ لو کہ تمہارے پاس کون سا اتنا بڑا وقت ہے، کتنا بڑا وقت ہے کہ آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو. اور آج تک تم میرے کلام کو نہیں سمجھ سکے کہ میں نے کیوں بھیجا تھا کلام. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے لے کر یہاں تک 14 آیات ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ 14 آیات کو ہم نے بہت جلدی پڑھ لی ابھی، اور آسانی بھی ہے، مشکل نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بات جو آ رہی ہے کہ اگر ہم یہاں سے چلیں اور یہاں سے چلیں اور یہاں پہ اس کے اندر ایک یہ بات آ جائے کہ وہ ایک رواج تھا لوگوں کا، جاہلیت کا ایک رواج تھا. وہ بیٹیوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ کرتے. وہ کیا کرتے تھے کہ جو ہی گھر کے اندر انہوں نے ایک ایسی جگہ بنائی ہوئی تھی کہ جو ہی بچی پیدا ہوتی ہے وہیں پہ دفن کر دیتے تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو. اور اسی طرح کے میں بھی اسی طرح ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا تو وہ فائرنگ ہوگی. لڑکی کے بارے میں بولتے بھی نہیں ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہو. شرم کے بارے میں آج بھی شرم آتی ہے. انڈیا میں سب سے زیادہ گڑبڑ. تو ہر دور میں خواتین کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ ظلم جو ہے یہ چلا آ رہا ہے. تو اس وقت کے لوگ کیا کر رہے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان کے رواج میں شامل ہو گیا تھا. تو ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان تو لے آیا لیکن میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ میں بخشا نہیں جاؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان لے آیا بخشے جاؤ گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سن لیں گے نا تو آپ بھی کہیں گے کہ آپ نہیں بخشے جاؤ. انہوں نے کہا کیا جرم ہے تم نے، کیا جرم ہے تمہارا جس پہ آپ اتنے نادم ہیں؟ تو کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے بچی ہو گئی تھی لیکن میری بیٹی جب ہو گئی تھی میں کہیں باہر تھا
تو میں جب گھر آیا تو بچی ایک تھی ہمارے گھر میں. تو میری بیوی نے کہا کہ یہ ہماری بیٹی نہیں ہے، یہ بچی فلاں گھر کی ہے. میں اکیلی تھی تو میں نے اس کو لا کر کے اپنے پاس رکھا. تو وہ بچی کے ساتھ جو خوبصورت بچی تھی، تو میری چونکہ وہ خون کا رشتہ تھا تو میری محبت بھی بہت زیادہ ہو گئی، بہت بڑھ گئی. اور اس طرح ہوتے ہوتے 2 3 4 سال 5 سال گزر گئے. جب 5 سال گزر گئے تو میری محبت اتنی زیادہ ہو گئی بچی کے ساتھ کہ میری وائف نے کہا کہ اب یہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا. تو ایک دن میری بیوی نے کہا جس بچی کے ساتھ آپ کو اتنی والہانہ محبت ہے، یہ تمہاری اپنی بیٹی ہے، لیکن میں چھپا اس لیے رہی تھی کہ تم اس کو قتل کر دو گے، میری بھی اتنی ہی زیادہ محبت ہے. اس نے جب یہ کہا بیوی نے تو مجھے دیش غصہ اتنا آ گیا کہ میں اسی وقت کہنے لگا کہ جاؤ اس بچی کو میں سیر و تفریح کے لیے پہاڑ میں لے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچی کو تیار کیا گیا، کپڑے پہنائے گئے اور میرے ساتھ وہ بچی چل پڑی بڑی خوشی کے ساتھ کہ بابا جی کہاں جائیں گے؟ جی وہ پہاڑ پہ جائیں گے. تو میں ساتھ بیلچہ بھی لے کے جا رہا تھا. تو کہا پہاڑ میں جانے اور سیر تفریح میں بیلچے کا کیا ہے بوجھی؟ تو میں نے کہا یہ ویسے لے جاتا ہوں کہ ضرورت پیش آ جائے. میرا دل اتنا سخت ہو گیا تھا کہ اب اس بچی کو میں جا کر کے زندہ درگور کروں گا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں جب پہاڑ پہ پہنچا اور پھر میں نے کھدائی شروع کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جب وہ بیلچے کے ساتھ میں مٹی ہٹا رہا تھا تو یہ معصوم بچی اپنے معصوم نازک ہاتھوں کے ساتھ میرے ساتھ مدد بھی کر رہی تھی. مجھے پتا ہے کہ میں اس کو اب درگور کر رہا ہوں، لیکن بچی ہنس رہی تھی، میرے ساتھ باتیں کرتی رہی. میرے دل میں ذرا بھی اس کے لیے ترس نہیں آیا، کیونکہ ہماری جاہلیت اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہم اندھے ہو گئے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے وہ کھدائی کی اور بچی کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے جب اس جگہ پہ میں نے جا کر کھڑا کر دیا، وہ ہنس پڑی کہ مجھے میرے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر بھی مجھے ترس نہیں آ رہا تھا. پھر میں مٹی ڈالتا رہا، پھر بھی وہ ہنستی رہی کہ ابا تو میرے ساتھ کوئی کھیل مذاق کر رہا ہے. اور جب میں نے یہاں تک دبا دیا، جب ہلنے کے قابل نہیں تو چیخ پڑی، رو پڑی. وہ رونا جو ہے آج مجھے یاد آ رہا ہے، میں برداشت نہیں کر سکا. اور پھر میں نے یہاں تک جب ان کو بچی کو یہاں تک دبا دیا تو اس کی چیخ و پکار کی آواز بہت دور تک میں سن رہا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی معصوم بچی کو درندوں کے سارے چھوڑ کر کے آیا، کیا یہ جرم میرا رب معاف نہیں کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بلکہ رو پڑے، زار و قطار رو پڑے اور کہا کہ واقعہ دوبارہ سنا دو مجھے. جب دوبارہ سنایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید رو پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد جس گھر میں 2 بچیاں پیدا ہو جائیں اور باپ اس کو تعلیم و تربیت دے کر کے بلوغت تک پہنچا دے گا تو کل وہ باپ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح کھڑا رہے گا جس طرح 2 انگلیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں. بیٹیوں کے لیے اتنا بڑا مقام کہ یہ رحمت ہے. اور کہا کہ تعلیم و تربیت کے میدان میں سب سے بڑا حق تعلیم کا وہ کس کا ہے؟ بیٹی کا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ماں کی گود سے لے کر کے لاحق تک کیا کرو، اور ماں کی گود میں باپ نے تعلیم ڈالی ہوگی تو دے گی نا. جس باپ نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے درمیان تعلیم کے میدان میں فرق کیا ہے
تو گویا اس کو بیٹی کم تک نظر آئی اور بیٹا بڑا نظر آیا. اس لیے ماحول میں معاشرے میں دونوں کے اندر برابر کی تقسیم ہے. ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں. اس بچی کو ڈاکٹر بنا کر کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو فلاں کے گھر چلی جائے گی. اس کے اوپر اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اگر اس بچی کو آپ نے تعلیم دے دی تو اس کو بنگلہ جہیز مت دو، اس کو پلنگ نہ دو، کرسیاں مت دو. وہ تعلیم ہی اس کو بادشاہ بنا دے گی. وہ اتنی بہترین معاشرے کی فرد بنے گی اگر بچوں کو صحیح تعلیم مل جاتی. اگر آج ہمارے ماحول میں کیا ہوتا ہے، اگر یہاں پہ خواتین ہوتی نا تو کہ وہ خواتین آ گئی دیکھو یار وہ بھی مرد سے تعلیم حاصل کر رہی ہے. وہی خواتین اگر جا کر بازار میں کپڑے خرید رہی ہیں، مچھلی خرید رہی ہیں، سبزی خرید رہی ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. چاہے قرآن کے لیے بیٹھ گئی تو ان کی انگلیاں کیا ہو جائے گی؟ وہ لڑکیاں آ گئی، خواتین آ گئی. وہ خواتین کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا حق ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قرآن مسجد میں نماز کے لیے خواتین نہ آئے؟ خواتین کا اپنا مقام ہے، ہمارا اپنا مقام ہے. ہمیں ان کو ایک گیٹ اپ نہیں کرنا ہے تھا، لیکن ان کا مقام تو اپنی جگہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے. جس ماں کو ہم نے قتل کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس بچی سے جو زندہ درگور کی ہوئی ہوگی، اللہ کہہ رہا ہے اس بچی سے اس میدان حشر میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا جرم کیا تھا کہ تمہیں باپ نے قتل کیا تھا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں پھر اسی دن اسی وقت تمام لوگوں کے عمل نامے کھول دیے جائیں گے کہ کس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کتنا ظلم کیا، کس نے کتنا ظلم کیا. ہر ایک کا عمل نامہ کیا ہو جائے گا. اس دن آسمان ہمارے اوپر کیا ہو جائے گا؟ سرخ ہو جائے گا غصے سے کہ انہوں نے میرے پیچھے زمین کے اوپر اتنا بڑا جرم کیا ہے. اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا، بیٹی کو بے قدری انہوں نے کی ہے. وہ اذا الجحیم سعرت. اسی دوران جہنم کیا ہو جائے گی؟ بھڑک جائے گی اور غصے سے ابل پڑے گی. وہ اذا الجنت ازلفت. اور مومنین کے لیے کیا کر دیا جائے گا؟ جنت قریب لائی جائے گی، کھول دی جائے گی. اللہ فرماتے ہیں اس دن ہر شخص کو خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے دربار میں زندگی بھر کا جو اثاثہ ہے وہ کیا لے کر آیا ہے. یہ مجھے اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. یہ پیغام ہے سورۃ تکویر کا. آج ہم اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، سمجھنے کی، لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. جتنا زیادہ آپ مزید پڑھتے جائیں گے، اتنا پڑھتے جائیں گے، آپ یقین کریں آپ کے قلم تھک جائیں گے. لیکن یہ صرف ختم نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے ہم نے آپ کو جمع کیا ہے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہے. اگر اس کے اوپر آپ کو سوال کرنا ہو تو ضرور کر سکتے ہیں. غلطی ہماری یہ ہو گئی ہے کہ آج سورۃ الانفطار کی آیات باقی تھی تو میں نے غفار صاحب سے پوچھا کہ آخری لفظ جو ہے وہ چھوڑ دیا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون سی آیت ہے. لیکن غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں. نہیں تھا بھائی، مجھے بڑا دکھ ہے، لیکن آئندہ کی کلاس میں آپ زیادہ پڑھ سکیں گے، میں کم پڑھا ہوا ہوں گا تو انشاءاللہ پھر تعلیم ہماری اور اچھی ہو جائے گی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ سورۃ انفطار کی آخری آیت انشاءاللہ آئندہ کلاس میں کریں گے. یہ قرآن میں نہیں ہے، سونے کا وزن نہیں ہے، کوئی نہیں. اس کو اگر عزت آ جائے تو ایک ڈگری بھی اگر عزت ہو جائے نا ہم سب بسم ہو جائیں گے. ایک ڈگری سونے کا تو بہت بڑی بات ہے. اگر سورج اپنی جگہ سے ذرا بھی ادھر ہو جائے تو ہماری پوری زندگی تباہ ہو جائے گی. اور اگر یہ پیچھے چلا جائے ذرا بھی تو ہم سارے کیا ہو جائیں گے؟ منجمد ہو جائیں گے. تو یہ سارا
نہیں ہے, کوئی کسی نے نہیں یعنی تار لگائی ہے یہاں پہ کہ جناب اس کے پاس ڈنڈا ہے یا کوئی چیز ہے کہ سوا نیزے پہ آئے. اور قرآن مجید ایسی باتیں نہیں کرتا ہے. قرآن مجید نیچر کی بات کرتا ہے. جب آپ کو انگریز جرمن کوئی دوسرا کہے کہ یہ کس طرح ہوگا, آپ کہیں سوا نیزے پہ آ جائے. وہ سوال واٹ از سوا نیزا, واٹ یو ول گیو آنسر, کیا آنسر دیں گے, کیا جواب دیں گے؟ نیچر کی طرف جائے. نیچر قرآن یہ جو سورج ہے اس کے پیٹ میں 35 لاکھ زمینیں آ سکتی ہیں اپنی. ایسے ویسے تو نہیں ہے نا اتنا جگہ, یعنی اتنا بڑا سورج ہے کہ اگر یہ سورج ہے پورا تو ہماری زمین یہ ہے. اسی طرح اس سورج سے اوپر ایک اور سورج ہے, وہ سورج اتنا بڑا ہے جتنا یہ ہے اور یہ سورج اس کے مقابلے میں نقطہ ہے. پھر ایک اور سورج ہے, اس سورج اتنا ہی بڑا ہے اور یہ سورج جو دوسرا ہے وہ بھی نقطہ ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں. اللہ کی کائنات کتنی زیادہ ہے, اسی لیے اللہ کے قانون کو ہم نہیں جانتے ہیں, لیکن اللہ کا قانون نیچر سے خلاف نہیں ہے. عین کیا ہے؟ نیچر ہے. نیچر بالکل فطرت کے مطابق جب ہم کام کریں گے تو اللہ قبول کرے گا. اس وقت دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں وہ جب نیچر کے مطابق چلتے ہیں ان میں خوشی بھی ہے, ان میں سکون بھی ہے, ان میں گڑبڑ نہیں ہے. جہاں کے نیچر کے خلاف گئے وہاں کھڈے میں گر گئے. اور ہم مسلمان سارے گئے. اب آپ کی دعائیں کیا ہے؟ 2 نمبر ہے. آپ کی تعلیم 2 نمبر ہے. آپ کا دودھ 2 نمبر ہے. آپ کی ساری چیزیں 2 نمبر ہیں. ان کے ڈبے اگر باہر سے آ جائے تو آپ کہاں گئے؟ جرمن ہے. یہ بالکل صحیح, اندر بھی ایسا ہی ہوگا, باہر بھی ایسا ہی ہوگا. اسی لیے کوشش یہ کریں کہ ہم نیچر کی طرح. یونس صاحب نے جو سوال کیا یہ ہے, روایت میں ہے نا کہ سوا نیزے پہ آ جائے گا, لیکن سوا نیزے کے لیے قرآن میں کوئی ایسی شہادت موجود نہیں ہے. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو فرق آ جائے گا. تو فرقان کیا کرتا ہے؟ جی جزاک اللہ خیر, یہ آپ کا شکریہ ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. موعودہ, موعود یہ مفعول کے وزن پہ ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے وعد. ادھر لکھا ہوگا, یہ سارا میں نے لکھ لیا ہے آپ کے لیے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ ان سے حرفی کو, جو اردو بھی سے حرفی سے بنی ہے اور عربی بھی سے حرفی سے بنی ہے, تو دونوں کے اندر مماثلت ہے. جو لفظ آپ کو لگے گا نا جس طرح ہم نے اب ساڑو کہا ہے اس لفظ کے مقابلے وہ کتنا بھیانک سا ہے, اچھا نہیں لگتا. اردو والوں کے لیے اچھا نہیں لگتا, اردو بادب لوگ ہیں اس کے لیے ہم سب. لیکن ہم سب میرے خیال میں آج تک ہم یہ تصور کرتے رہے کہ بال کی وجہ سے بال نہیں ہے. ہم سب کے معنی قریب آ جاتے, بہت دور کے لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں جب دونوں بہنوں کے ساتھ ایک اور دوسرا ہو اور یہ دوسرا ایک جو نہیں جانتے ہیں, قریب کرنے کا ذریعہ ہے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو آج آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اگر اس پہ ہم سوال اٹھانا چاہیں تو ضرور کریں. انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں مزید آپ کو بتائیں گے. آج ہم نے شروع کیا تھا پروگرام کو, میرا خیال ہے 1:50 بھی شروع کیا تھا. اب کیا ہو گیا؟ 40 منٹ ہو گئے. ہاں جی 2:25 35 منٹ صحیح, تاکہ آپ کا ٹائم بچے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ابھی فون آیا تھا قاسم صاحب کا. قاسم صاحب بیمار ہیں, آپ کے بالکل قریب یہاں علاقے میں رہتے ہیں. ان کا پٹیل اسپتال میں علاج بھی ہو رہا ہے, لیکن اتنا بڑا مشکل علاج ہے کہ پیسہ بہت لگ رہا ہے. 2.5 لاکھ روپے کا آپریشن ہے. تو یہیں ان بیچارے کی وہ لگی ہے, نالیاں لگی ہوئی ہیں بالکل مسجد کے سامنے. میں جاؤں گا بھی ان کے پاس بھی, تو اس طرح بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبب بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پریشانی سے نجات دلا دے. اور جتنے بیمار ہیں ہمارے گھروں میں ارد گرد جتنے بھی ہیں سب کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پریشانیوں سے, تکلیفوں سے
یا اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان میں لے آئے. اسی طرح ہماری کلاس میں ظہیر صاحب کی بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرما دے اور ان کو اسی طرح ہماری کلاس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے. یہ بیماری کی حالت میں گئے ہیں لیکن بیماری کی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. بڑی خوشی کی بات ہے, اپنے گھر پہ بلایا ہے. تو ان کو بھی ہمارے لیے دعا مانگنی چاہیے. ہم ان کی بھی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکت سے ہم سب کو ایک کر دے, ملک پاکستان پر برکت اور رحمت نازل فرما دے اور دوبارہ اسی قرآن کی فکر کے لیے آئندہ کلاس میں شامل ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.